حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انسان آ گیا، کہنے لگا حضور مجھے مرید کر لیجئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے مرید کر لیتا ہوں۔ ہاتھ بڑھایا تو اس انسان نے بھی ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہنے لگا حضور میری 2 شرطیں ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کیا تیری 2 شرطیں بتا؟ تو کہتا ہے حضور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں چور ہوں، میری چوری نہیں چھوٹ سکتی، میں تو چوری کرتا رہوں گا۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور مرید ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ حضور غوث پاک کو جلال آ گیا، کہا میں تجھے مرید نہیں کروں گا، کہا جب چلا جا یہاں سے۔ کہنے لگا حضور آپ کو آپ کے پیر کا واسطہ۔ حضور غوث پاک کو جلال کا نہیں کروں گا مرید۔ 1,00,000 لوگوں کو واسطہ دے دیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں تجھے مرید نہیں کرنا، نماز چھوڑے گا، چور ہے تو چوری کرے گا۔ حضور غوث پاک نے کہا نہیں کرنا مرید۔ اس نے کہا حضور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ۔ جب ماں کا نام سنا ہونا حضور غوث پاک نے تو فرمانے لگے ٹھیک ہے میں تجھے مرید کرتا ہوں، لیکن تیری 2 شرطیں نہیں مان رہا ہوں اور اپنی 1 شرط تجھ سے منوا رہا ہوں، میری بھی 1 شرط ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ کی جو شرطیں ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میری جو شرط ہے وہ یہ ہے اذان کا ٹائم ہو جائے تو جہاں پر اذان کا ٹائم ہو جائے وہیں پر کھڑے ہو کر اذان پڑھ دینا۔ کہا حضور یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، مجھے منظور ہے۔ کمپرومائز ہو گیا، بات منظور کر لی۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضور غوث پاک نے مرید فرما لیا، مرید کر لیا۔ اب یہ جاتا اپنے گھر میں، 4-5 دن گزر گئے، بیوی ایک دن ناراض ہو گئی، کہنے لگی کیا عجیب بات ہے، اذان پڑھتے ہو سو جاتے ہو، 4 دن گزر گئے اذان پڑھ کے سو جاتے ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے ہو۔ کہنے لگا تم اس معاملے میں مت پڑھو، یہ ہماری اور ہمارے پیر کی بات ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، پر کچھ کام دھندہ تو کر لو، 4 دن سے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی کام دھندہ ہو تو کرو۔ کہا اچھا چلو جو تمہارا کام تھا چوری کا، چوری ہی کر لاؤ، 4-5 دن ہو گئے تم نے چوری نہیں کی، چوری ہی کر لاؤ۔ بیوی سے کہنے لگا اے میری شریک حیات چوری جاؤں کس ٹائم کرنے؟ جس ٹائم میں نکلوں اور میں سوچتا ہوں کہ اسی ٹائم اذان کا ٹائم ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گا، وہیں پر کھڑے ہو کے اذان دینا ہوگی۔ تو بیوی نے کہا بچے بھی تو ہیں، بچوں کو بھی تو پالنا ہے، تو انتظام کرو کھانے پینے کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ ایک دن عشاء کی اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد فوراً نکل گیا، شہر کی اور نکل گیا۔ شہر میں پہنچا، ایک بہت بڑے عالی شان محل کو دیکھا اور اس میں اندر چلا گیا۔ اندر جانے کے بعد چھپتا چھپتا تلاش کرنے لگا کہ کہاں پر مال ملے گا، کہاں پر خزانہ رکھا ہو۔